السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج رمضان المبارک کا 17واں روزہ ہے اور ہم روزے کے مسائل کے بارے میں بات کرتے چلے آ رہے ہیں، تو آج بھی ہم قضاء اور کفارے کے مسائل کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قضاء روزوں کا علی الاتصال رکھنا، یعنی کہ کسی مسلمان نے رمضان میں روزہ رکھا یا اس سے اور ٹوٹ گیا، یا پھر اس سے رمضان میں قضاء لازم ہو گئی روزے کی، یا پھر روزہ رکھنے کے بعد توڑنا مجبوری کی وجہ سے تھا اور اس پر قضاء واجب ہو گئی تھی، تو کیا رمضان کے ختم ہونے کے بعد جب وہ روزہ رکھنے کی حالت میں آئے گا تو روزے کو پے در پہ رکھنا ضروری ہے، یا پھر بیچ میں انفصال کر کے رکھنا ضروری ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ روزوں کی قضاء کو پے در پہ رکھنا فرض نہیں، نہ واجب ہے، بلکہ اور نہ ہی کہ اگر کسی بیماری کی وجہ سے روزے کی قضاء واجب ہوئی ہے، روزہ چھوڑ دیا بیماری کی وجہ سے اور بعد میں صحت یاب ہو گیا تو فوراً اس کے بعد بھی روزے کی قضاء نہیں ہے، بلکہ جب من چاہے، جب اسے رمضان کے قضاء روزے رکھنے ہو تو رکھ سکتا ہے۔ اس میں بندے کو خود اختیار ہے، چاہے تو آج ایک رکھے، 2 دن کے بعد ایک رکھے، یا پھر 10 دن کے بعد ایک رکھے، اس میں اختیار ہے۔ اور آگے کفارے کے روزے کی کئی قسمیں ہیں، یہاں پر ہم رمضان کا کفارہ بیان کرتے ہیں۔ ایک روزے کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام کا آزاد کرنا۔ سب سے پہلے غلام کا آزاد کرنا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو آج ہمارے ملک میں غلام تو پہلی بات ہے ہی نہیں، اور دوسرا کہ عدم استطاعت، کہ اس کی استطاعت بھی نہیں۔ اگر غلام آزاد نہ کر سکتا ہو تو واجب ہے کہ 60 روزے رکھیں۔ 60 روزوں کا یہ کفارہ میں 60 روزوں کا رکھنا پے در پہ، یعنی یکے بعد دیگرے واجب ہے، اور ان روزوں کے درمیان اگر ایک روزہ بھی بیچ میں چھوڑ دیا تو پھر سے از نو شروع کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر عورت ہے، بیچ میں اگر حیض آ گیا اسے، تو وہ عذر معاف ہے، بعد میں ختم ہوتے ہی روزے کو شروع کر دے۔ اسی طرح اگر کفارہ اور قضاء واجب ہوئے ہیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ پہلے قضاء کے روزے رکھ لیں، اس کے بعد کفارہ ادا کریں۔ اور کفارے کی ادائیگی کا مسئلہ ہے کہ اگر ایک ہی رمضان کے متعدد روزے اس پر کفارے کے تھے، کہ ایک ہی رمضان کے متعدد روزے اس نے بشکل جماع یا بشکل اکل و شرب وغیرہ سے توڑ دیے ہیں، یعنی کہ بیوی سے ہم بستری کر لی، یا پھر رمضان میں متعدد مرتبہ کھا پی لیا تھا، متعدد مرتبہ جماع کر لیا تھا، تو ان تمام صورتوں میں اگر اس نے روزہ توڑا ہے تو ان تمام کی جانب سے ایک ہی کفارہ کافی ہوگا۔ لیکن اگر متعدد رمضان کے روزے اس نے بشکل جماع توڑے ہیں، یعنی کہ 2 رمضان کے روزے جماع سے توڑے ہیں، یا پھر 3 رمضان کے روزے، تو پھر ہر سال کے رمضان کی طرف سے الگ الگ کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور کفارے کے اندر تو سب سے پہلے ہے کہ غلام کا آزاد کرنا۔ اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو 60 روزے کا رکھنا، درمیان میں کوئی ناگا نہ ہونے پائے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 60 مسکینوں کو 60 دنوں تک کھانا کھلانا، دونوں وقت کا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کفارے کے تینوں طریقوں پر قادر ہو، یعنی کہ غلام بھی آزاد کر سکتا ہو جب کہ غلام کا زمانہ ہو، اور روزہ بھی رکھ سکتا ہو، اور 60 مسکینوں کو کھانا بھی کھلا سکتا ہو، تو ان تینوں صورتوں میں کون سی شکل اختیار کرنی چاہیے؟ تو علماء نے فقہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ اسے اس شکل کو اختیار کرنا چاہیے جو اس پر شاق گزرے، جو اسے مشکل ہو،
اس وجہ سے کہ یہ کفارے کے روزے زجر و توبیخ اور تنبیہ کی وجہ سے رکھائے جاتے ہیں۔ ایک جگہ پر لکھا ہے کہ اگر کسی بادشاہ پر کفارہ واجب ہوا تو اس کو غلام آزاد کرنا تو اس کے لیے معمولی کام ہے، کہ اس کے لیے تو غلام کا آزاد کرنا تو یوں ہی ہے، وہ یوں ہی غلام آزاد کر دے گا۔ اسی طرح 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا وہ بھی اس کے سامنے معمولی ہے، لیکن 60 روزوں کا رکھنا اس پر شاق گزرے گا، اس لیے حکم دیا جائے اس کو کہ 60 روزے کفارے میں رکھے۔ سامعین، یہ تھے کفارے اور قضا کے روزے کے مسائل۔ امید ہے کہ آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو رمضان کے جتنے ایام باقی ہے اس کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور خیر و برکت سے